السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الخیر جنرل نالج میں۔ دوستو، اس وقت سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا تک بلکہ عام بول چال میں بھی لفظ جہاد کا تبصرہ اور تذکرہ کافی گرم ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے کچھ فرقہ پرست لوگوں نے بلا ضرورت اور بلا وجہ لفظ جہاد کا بے بنیاد افسانات چھیڑ رکھا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ جہاد کی ایجاد سب سے پہلے سن 2009 میں کیرالہ میں ہوئی۔ کیرالہ میں ہی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک مسلم تنظیم نے لفظ جہاد کا ایک پوسٹر لگوایا ہے، جس میں صراحت کے ساتھ ہندو لڑکیوں کو پیار و محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا مذہب تبدیل کروانے اور پھر ان سے شادی کر لینے کی بات کی گئی ہے۔ چنانچہ اس غلط اور جھوٹی خبر کی وجہ سے ہی ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے بے بنیاد دعوے کیے جانے لگے، جبکہ کیرالہ پولیس کی تحقیق میں لفظ جہاد کے الزام کو بالکل جھوٹا اور غلط پایا گیا تھا۔ سامعین، آئیے پہلے شرعی نقطہ نظر سے لفظ جہاد کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں کسی مشرک مرد سے مسلمان عورت کا یا کسی مشرک عورت سے مسلمان مرد کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ کسی مرد و عورت کا اس نیت سے اسلام قبول کرنا کہ آپس میں شادی کر کے ازدواجی زندگی اختیار کریں گے، مذہب اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ مذہب اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ جب ہجرت کے موقع پر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کی نیت سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال پر ثواب ملنے اور نہ ملنے کا مدار تو نیتوں پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مکمل اطمینان قلب کے ساتھ اسلام قبول نہ کرے، بلکہ صرف اس لیے مسلمان ہو جائے کہ فلاں لڑکے یا لڑکی سے شادی کر لے، تو ایسا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر اطمینان قلب کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل ہو اور پھر نکاح کر لے تو گنجائش ہے، لیکن افسوس، اس واضح حقیقت کے باوجود کچھ لوگ اس معاملے کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا اسلام اس معاملے کو بہتر ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو ایک مشن کے طور پر انجام دینے کا حکم بھی دیتا ہے۔ لہذا اس بے بنیاد الزام کی وجہ سے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں لفظ جہاد کے خلاف قانون بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے یا قانون بنایا جا چکا ہے، جبکہ آپس کی رضامندی اور پسند کی شادی سے روکنا ہندوستان کی جمہوریت اور اس کی روح کے خلاف ہے۔